تو آج ہم پڑھ رہے ہیں یشوا کی کتاب، اس کا 8واں چیپٹر. 8 چیپٹر تک ہم 7 چیپٹر تو ہم نے پڑھ لیے ہیں. تو میرے ساتھ کوئی ریڈنگ کون کر رہا ہے؟ وفا؟ میں فی الحال تو کر رہی ہوں. اچھا پنجابی یا ہندی میں آپ دیکھ لینا. ہندی میں سسٹم آیا آئی. چلیں ٹھیک ہے. سسٹر مایا کو بھی بیچ میں تھوڑا سا لیں گے. اگر آپ اپنی لینگویج میں، اپنی بھاشا میں اپنی بائبل کھول لیں تو شاید پھر ذرا زیادہ سمجھ آئے گی. جو پنجابی پڑھتے ہیں پنجابی بائبل کھول لیں. تو چلے 8واں چیپٹر پڑھیں جی آج. یشوا کی کتاب اس کا 8واں باب، پہلی آیت سے. اور خداوند نے یشوا سے کہا، خوف نہ کھا اور نہ ہراساں ہو. سب جنگی مردوں کو ساتھ لے اور اٹھ کر ای پر چڑھائی کر. دیکھ میں نے ای کے بادشاہ اور اس کی ریت اور اس کے شہر اور اس کے علاقہ کو تیرے قبضہ میں کر دیا ہے. تو ای اور اس کے بادشاہ سے وہی کرنا جو تو نے یرو اور اس کے بادشاہ سے کیا. فقط وہاں کے مال غنیمت اور چپایوں کو تم اپنے لیے لوٹ کے طور پر لے لینا. سو تو اس شہر کے لیے اس کے پیچھے اپنے آدمی گھات میں لگا دے. بس یشوا اور سب جنگی مرد ای پر چڑھائی کرنے کو اٹھے، اور یشوا نے 30,000 مرد جو زبردست سورما تھے چن کر رات ہی کو ان کو روانہ کیا. اور ان کو یہ حکم دیا کہ دیکھو، تم اس شہر کے مقابل شہر ہی کے پیچھے گھات میں بیٹھنا. شہر سے بہت دور نہ جانا، بلکہ تم سب تیار رہنا، اور میں ان سب آدمیوں کو لے کر جو میرے ساتھ ہیں شہر کے نزدیک آؤں گا. اور ایسا ہوگا جب وہ ہمارا سامنا کرنے کو پہلے کی طرح نکل آئیں گے تو ہم ان کے سامنے سے بھاگیں گے، اور وہ ہمارے پیچھے پیچھے نکلے چلے آئیں گے یہاں تک کہ ہم ان کو شہر سے دور نکال لے جائیں گے. کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ تو پہلے کی طرح ہمارے سامنے سے بھاگے جاتے ہیں، سو ہم ان کے آگے سے بھاگیں گے، اور تم گھات میں سے اٹھ کر شہر پر قبضہ کر لینا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا اسے تمہارا قبضہ میں کر دے گا. آمین. اور جب تم اس شہر کو لے لو تو اسے آگ لگا دینا. خداوند کے کہنے کے موافق کام کرنا. دیکھو میں نے تم کو حکم دیا. اور یشوا نے ان کو روانہ کیا، اور وہ کمین گاہ میں گئے اور بیت ایل اور ای کے درمیان ای کے مغرب کی طرف جا بیٹھے. لیکن یشوا اس رات کو لوگوں کے بیچ ٹکا رہا. اور یشوا نے صبح سویرے اٹھ کر لوگوں کی موجودات لیں، اور وہ بنی اسرائیل کے بزرگوں کو ساتھ لے کر لوگوں کے آگے آگے ای کی طرف چلا. اور سب جنگی مرد جو اس کے ساتھ تھے چلے اور نزدیک پہنچ کر شہر کے سامنے آئے اور ای کے شمال میں ڈیرے ڈالے. اور یشوا اور ای کے بیچ ایک وادی تھی. تب اس نے کوئی 5,000 مردوں کو لے کر بیت ایل اور ای کے درمیان شہر کے مغرب کی طرف ان کو کمین گاہ میں بٹھایا. سو انہوں نے لوگوں کو، یعنی ساری فوج کو جو شہر کے شمال میں تھی، اور ان کو جو شہر کی مغربی طرف گھات میں تھے، ٹکانے پر کر دیا. اور یشوا اسی رات کو اس وادی میں گیا. اور جب ای کے بادشاہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے جلدی کی اور سویرے اٹھے، اور شہر کے آدمی یعنی وہ اور اس کے سب لوگ نکل کر معین وقت پر لڑائی کے لیے بنی اسرائیل کے مقابل میدان کے سامنے آئے. اور اسے خبر نہ تھی کہ شہر کے پیچھے اس کی گھات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تب یشوا اور سب اسرائیلیوں نے ایسا دکھایا گویا انہوں نے ان سے شکست کھائی، اور بیابان کے راستہ ہو کر بھاگے. اور جتنے لوگ شہر میں تھے وہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے بلائے گئے، اور انہوں نے یشوا کا پیچھا کیا اور شہر سے دور نکلے چلے گئے. اور ای اور بیت ایل میں کوئی مرد باقی نہ رہا جو اسرائیلیوں کے پیچھے نہ گیا ہو. اور انہوں نے شہر کو کھلا چھوڑ کر اسرائیلیوں کا پیچھا کیا. تب خداوند نے یشوا سے کہا کہ جو برچھا تیرے ہاتھ میں ہے اسے ای کی طرف بڑھا دے، کیونکہ میں اسے تیرے قبضہ میں کر دوں گا. اور یشوا نے اس برچھے کو
جو اس کے ہاتھ میں تھا شہر کی طرف بڑھایا۔ تب اس کے ہاتھ بڑھاتے ہی جو گھات میں تھے اپنی جگہ سے نکلے اور دوڑ کر شہر میں داخل ہوئے اور اسے سر کر لیا اور جلد شہر میں آگ لگا دی۔ اور جب ائی کے لوگوں نے پیچھے مڑ کر نظر کی تو دیکھا کہ شہر کا دھواں آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اور ان کا بس نہ چلا کہ وہ ادھر یا ادھر بھاگیں۔ اور جو لوگ بیابان کی طرف بھاگے تھے وہ پیچھا کرنے والوں پر الٹ پڑے۔ اور جب یشوا اور سب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ گھات والوں نے شہر لے لیا اور شہر کا دھواں اٹھ رہا ہے تو انہوں نے پلٹ کر ائی کے لوگوں کو قتل کیا، اور وہ دوسرے بھی ان کے مقابلہ کو شہر سے نکلے، اور وہ سب کے سب اسرائیلیوں کے بیچ میں جو کچھ تو ادھر اور کچھ ادھر تھے پڑ گئے، اور انہوں نے ان کو مارا یہاں تک کہ کسی کو باقی نہ چھوڑا نہ بھاگنے دیا۔ اور وہ ائی کے بادشاہ کو زندہ گرفتار کر کے یشوا کے پاس لائے۔ اور جب اسرائیلی ائی کے سب باشندوں کو میدان میں اس بیابان کے درمیان جہاں انہوں نے ان کا پیچھا کیا تھا قتل کر چکے، اور وہ سب تلوار سے مارے گئے یہاں تک کہ بالکل فنا ہو گئے، تو سب اسرائیلی ائی کو پھرے اور اسے تہ تیخ کر دیا۔ چنانچہ وہ جو اس دن مارے گئے مرد اور عورت ملا کر 12,000 یعنی ائی کے سب لوگ تھے، کیونکہ یشوا نے اپنا ہاتھ جس سے وہ برچھے کو بڑھائے ہوئے تھا نہیں کھینچا، جب تک کہ اس نے ائی کے سب رہنے والوں کو بالکل ہلاک نہ کر ڈالا۔ اور اسرائیلیوں نے خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے یشوا کو دیا تھا اپنے لیے فقط شہر کے چپایوں اور مال غنیمت کو لوٹ میں لیا۔ پس یشوا نے ائی کو جلا کر ہمیشہ کے لیے اسے ایک ڈھیر اور ویرانہ بنا دیا جو آج کے دن تک ہے۔ ہاللویا۔ اور اس نے ائی کے بادشاہ کو شام تک درخت پر ٹانگ کر رکھا۔ جو ہی سورج ڈوبنے لگا انہوں نے یشوا کے حکم سے اس کی لاش کو درخت سے اتار کر شہر کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور اس پر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج کے دن تک ہے۔ بس کافی اتنے بیٹا، ٹھیک۔ لمبا چیپٹر ہے۔ چلو پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، کسی کو یاد ہے کہ ہم لوگ پچھلے چیپٹر میں کیا ہوا تھا؟ یہی ایک شہر ہے جس پہ پچھلے چیپٹر میں یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے اپنی مرضی سے حملہ کیا تھا، اور خدا سے گائیڈنس لیے بغیر، خدا سے بات چیت کیے بغیر اور اس کا حکم سنے بغیر انہوں نے ائی پر حملہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو بری طرح شکست ہوئی، اور وہ کوئی 26,000 جو تھے وہ اسرائیلی جو تھے وہ مارے گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یرو دریا یردن پار کرنے کے بعد پہلے انہوں نے یرو کو فتح کیا۔ یرو میں خدا کی اسٹریٹجی اور خدا کا پلان اور منصوبہ یرو کو فتح کرنے کا مختلف تھا۔ تو اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے، خدا نے کہا کہ ان کو 7 چکر لگانا اس کے یرو کی دیواروں کے، شہر کے، اور وہ دیوار ان کے آگے وہ نیچے گر گئی۔ تو خدا کے پاس جو ہماری جو جنگیں ہیں، جو ہم جیتتے ہیں، جو ہم دشمن کی فوجوں پر فتح حاصل کرتے ہیں، وہ ہمیں فتح دینے کے لیے خدا کے پاس کوئی ایک ہی اسٹریٹجی یا ایک ہی طریقہ نہیں ہے۔ خدا کے پاس بہت سارے طریقے ہیں، خدا کے پاس بہت سارے جو ویز ہیں یا راستے ہیں جن سے وہ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ جیسے خدا یسوع مسیح نے بہت مختلف طریقے سے مختلف معجزات کیے۔ کئی دفعہ جیسے اگر صرف اندھوں کو آنکھیں دینے کا ایک معاملہ لے لیں تو خدا یسوع مسیح نے کبھی تو کسی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ اس کو شفا دے دی، کسی کی آنکھوں پر مٹی کو مل دیا، کسی کو ویسے ہی بول دیا۔ تو مطلب یہ تھا کہ ایک ورائٹی اور چیزوں کو کرنے کے مختلف طریقے۔ کئی دفعہ ہم خدا کو ایک باکس میں ڈال دیتے ہیں کہ نہیں، خدا نے ایسے ہی کہا، تو ایسے ہی کہا، تو اس طرح۔ لیکن خدا
کوئی روبوٹ نہیں ہے یا جس کو ہم پروگرام کر سکیں. ہمیں خدا کے پروگرام کے مطابق چلنا ہے، نہ کہ خدا کو ہمارے پروگرام کے مطابق چلنا ہے. لیکن ہمارا کام ہے کہ خدا سے گائیڈنس لیں اور اس کے قدموں میں. جیسے پہلے یرو کو فتح کرنے سے پہلے یشوا کو پوری انسٹرکشن دی گئی تھی کہ کیسے اس شہر کو فتح کرنا ہے. لیکن جیسے ہی آئی کے پاس آئے، ایک اور شہر آ گیا جس کو اب فتح کرنا ہے، تو انہوں نے خدا کے ساتھ مشورہ نہیں کیا، اسے بات نہیں کی، اس کے وقت کا انتظار نہیں کیا. اور اس سے کیا ہوا کہ ان کو نقصان ہوا اور ان کے کافی لوگ مارے گئے اسرائیلیوں کے، اور ان کو بھاگنا پڑا اپنے دشمنوں کے آگے سے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کیمپ میں گناہ ہے. جو اکن تھا وہ کچھ یرو سے کچھ چیزیں چرا کر لے آیا تھا، اور اس لیے وہ ای میں اگلی جنگ جو تھے وہ نہیں جیت سکے، جو ای کی جنگ تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ہم مشکلات میں پڑ جاتے ہیں، یا جنگ جو ہے وہ ہار جاتے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کئی دفعہ. اور لیکن یاد رکھے کہ کچھ نہ کچھ اس کی ریزنز ہوتے ہیں. یا تو ہم خدا سے ہم نے صحیح کونسل نہیں کیا، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ زندگی میں ہو، یا کئی دفعہ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں ہماری زندگی میں کہ خدا کا جلال ظاہر ہو. تو بہرحال اس بار ای میں پہلی جنگ ہار جانے کا مطلب جو ہے وہ بائبل میں ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ انہوں نے خدا کے وقت کا انتظار نہیں کیا، خدا سے مشورہ نہیں کیا. دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کے کیمپ میں گناہ تھا جو کہ اکن نے کیا تھا، تو اس لیے ان کو جو ای کی جنگ تھی وہ ہارنا پڑی، تو کافی نقصان ہوا. تو لیکن آج جب ہم پڑھتے ہیں کہ یشوا جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ای کی جنگ ہارنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یشوا نے اور سارے اسرائیلیوں نے اپنے سر پر راکھ ڈالی، کپڑوں کو پھاڑا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سوگ منایا، اور انہوں نے کیا کیا کہ بہت بے دل ہو گئے، اور سمجھ لے کہ پریشان اور ڈر گئے. تو اب 8ویں چیپٹر میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے یشوا سے کہا کہ خوف نہ کھا اور نہ ہراساں ہو، سب جنگی مردوں کو ساتھ لے اور اٹھ کر ای پر چڑھائی کر. تو جب ہم ایک دفعہ شکست کھا جاتے ہیں تو کئی دفعہ ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اور اب اس کو یشوا جو ایک جس کے ساتھ خدا کے وعدے تھے، خدا نے اسے کہا تھا کہ تو کتاب شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اس کا دھیان رہے. سو مضبوط ہو جا اور خوف نہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی. تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا ہے. سو اس سے نہ دانے مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کے ساتھ کہا تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن رات اس کا دھیان رہے. تو جو ادھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہوئی، شریعت کی کتاب جو تھی اس سے وہ دور ہوئے اور ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو مشکلات تو ایمانداروں کی زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن اگر ایماندار اپنی جو شکست جو ہے اس میں اگر پڑے رہیں تو وہ ایماندار نہیں رہتے. یشوا کو خدا نے کیا کیا؟ دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیا. اس نے کہا کہ یشوا خوف نہ کھا اور نہ ہراساں ہو. آپ کو پتا ہے کہ جو خوف ہے
جب ہم ڈر جاتے ہیں تو ہم روحانی طور پر ہماری ترقی جو ہے وہ رک جاتی ہے. ہم روحانی طور پر آگے موو نہیں کر سکتے جب تک ہم پہلے خوف پر غلبہ نہیں پا لیتے. جو لوگ اپنے اندر کی جنگ نہیں جیت سکتے وہ باہر کی جنگ بھی نہیں جیت سکتے. تو بیسیکلی ہمارے اندر ایک جنگ چل رہی ہے, ایک خوف کا ایلیمنٹ ہے, ایک ڈر کا ایلیمنٹ ہے. تو وہ جو ہے نا وہ ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتا. ایمان میں, ایمان کی جو ضد ہے وہ ہے ڈر, جو خوف ہے. تو جب ہم ڈر یا خوف میں رہتے ہیں تو ہم ایمان میں نہیں رہ رہے ہوتے. دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اس لیے خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں تقویت بخشتا ہے, اور خداوند کا کلام ہمیں زور بخشتا ہے. جیسے کہ ہم یشوع کو 8ویں چیپٹر کی پہلی آیت میں, خدا کو ہماری پرابلمز کا پتہ ہے. خدا کو پتہ ہے کہ مشکل کیا. پرابلم یشوع کی یہ ہے کہ اب اس میں ڈر بیٹھ گیا. اس نے دیکھا کہ ایک فیلئر ہوا ہے, اس کے 26,000 لوگ مارے گئے ہیں, اور وہ کافی وہ ڈر گیا. تو اس نے کہا کہ خدا نے اس سے کہا کہ خدا نے یشوع سے کہا کہ خوف نہ کھا اور نہ ہراساں ہو. سب جنگی مردوں کو ساتھ لے اور اٹھ کر ای پر چڑھائی کر. جس جگہ جہاں تو نے جنگ ہاری تھی وہاں سے دوبارہ شروع کر, لیکن اب میرے کہنے پر شروع کر. خدا یسوع مسیح نے اپنے جب اپنے شاگردوں کو اکٹھا کر رہا تھا تو اس نے کچھ شاگرد جو تھے وہ جال پھینک رہے تھے, وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے. تو یسوع نے کہا کہ دانی طرف جال پھینک. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ساری رات سے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں, جال پکڑ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں آیا, مچھلی کوئی نہیں لگ رہی. تو خدا یسوع مسیح کے کہنے پر جب انہوں نے جال پھینکا تو ہمیں پتہ چلتا ہے, بائبل میں لکھا ہے کہ کیا ہوا کہ مچھلیوں کا وہ جال جو تھا مچھلیوں سے اتنا بھر گیا کہ وہ پھٹنا شروع ہو گیا. اب یہی جنگ جو ہے یہ انہوں نے پہلے جب اپنے طور پر کی تھی تو وہ ہار گئے تھے. اب خدا نے انہیں کہا کہ اب کیا کرو کہ سب جنگی مردوں کو ساتھ لے اور اٹھ کر ای پر چڑھائی کر. دیکھ میں نے ای اور ای کے بادشاہ اور اس کے سب رعیت اور اس کے شہر اور اس کے سارے علاقے کو تیرے قبضہ میں کر دیا ہے. تو جب ہم خدا کے کہنے کے مطابق وہ جال ڈالتے ہیں یا اٹیک کرتے ہیں تو پھر ہمیں فتح ملتی ہے. دوسری آیت میں سے لکھا ہے کہ اور تو ای اور اس کے بادشاہ سے وہی کرنا جو تو نے یرو اور اس کے بادشاہ سے کیا. فقط وہاں کے مال غنیمت اور چپایوں کو تو اپنے لیے لوٹ کے طور پر لے لینا. سو تو اس شہر کے لیے اسی کے پیچھے اپنے آدمی گھات میں لگا دینا. اب ان کی اسٹریٹجی یہ ہے, خدا نے ان کو پورا ایک اسٹریٹجی اور ایک پلان دیا ہے. خدا نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہے اپنے آدمی وہ شہر کے پیچھے پچھلی طرف جا کے چھپ جائیں. گھات میں لگنے کا مطلب یہ ہے کہ جا کر پیچھے چھپ جائیں. اور یشوع نے کہا کہ میں آگے سے آؤں گا. یشوع کو خدا نے اس طرح کا ایک روڈ میپ دیا. یہ جو اسٹریٹجی ہے جو جنگ کی ہے یہ آج بھی ملک جو ہیں دوسرے ملکوں کے خلاف یا قبیلے دوسرے قبیلوں کے خلاف یہ اسٹریٹجی بہت سالوں سے استعمال ہو رہی ہے. ایک گروپ جو تھا یشوع کا وہ گھات میں یا شہر کے پیچھے جا کر چھپ گیا, اور دوسرا گروپ جو تھا وہ شہر کی طرف دوسری طرف سے بڑھا. اور جب ای کے بادشاہ نے دیکھا کہ یہ پھر ہم پر چڑھائی کرنے آئے ہیں تو وہ اپنی ساری فوج کو لے کر شہر سے باہر کو ان کے پیچھے بھاگا. تو جب یشوع ان کے دیکھا کہ یشوع نے دیکھا کہ وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں تو یشوع ان کے آگے سے بھاگا اپنے لوگوں کو لے کر. کچھ لوگ اس کے ساتھ تھے یشوع کے ساتھ. تو ایسا ہوا کہ وہ جب یہ ای کے لوگ یا ای کا بادشاہ ان یشوع کے ایک گروپ کا پیچھا کرتا ہوا شہر سے دور بھاگ گیا. جو پیچھے گھات لگا کر بیٹھے تھے یا چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے فوجی, انہوں نے شہر پر حملہ کیا اور اس کو جلا دیا. اور اس طرح جو شہر جو تھا
وہ انہوں نے فتح کیا، اور ائی کے جو آرمی تھی یا اس کا بادشاہ جو تھا، انہوں نے شہر کر مڑ کر پیچھے دیکھا تو ان کے شہر کو آگ لگ گئی ہے۔ تو ائی کے لوگ جو تھے وہ جب دشمن کی فوجوں کو نقصان ہوتا ہے تو وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، تو ان کے جان میں جان باقی نہ رہی اور وہ لڑنے کے قابل بھی نہ رہے، اس طرح یشوع نے ان کو فتح کیا۔ یہ ایک مطلب ایک چھوٹا سا یعنی کہ سنیپ شاٹ ہے، یا اس کو میں نے چند لفظوں میں اس پوری سٹوری کو کور کرنے کی کوشش کیا، لیکن ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں سے ہم اور کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اور یشوع سب جنگی مرد اے پر چڑھائی کرنے کو اٹھے، اور یشوع نے 30,000 مرد جو زبردست سورما تھے چن لیا، اور رات ہی کو ان کو روانہ کیا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ دیکھو تم اس شہر کے مقابل شہر ہی کے پیچھے گھات میں بیٹھنا، اور شہر سے بہت دور نہ جانا، بلکہ تم سب تیار رہنا۔ تو اور میں ان سب آدمیوں کو لے کر جو میرے ساتھ ہیں شہر کے نزدیک آؤں گا، اور ایسا ہوگا کہ جب وہ ہمارا سامنا کرنے کو پہلے کی طرح نکل آئیں گے تو ہم ان کے پیچھے سے بھاگیں گے، اور وہ ہمارے پیچھے پیچھے نکلے آئیں گے، یہاں تک کہ ہم ان کو شہر سے دور نکال لے جائیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ تو پہلے کی طرح ہمارے سامنے سے بھاگے جاتے ہیں، سو ہم ان کے آگے سے بھاگیں گے، اور تم گھات میں سے اٹھ کر شہر پر قبضہ کر لینا، کیونکہ تمہارا خدا اسے تمہارے قبضہ میں کر دے گا۔ تو یہ ایک جنگی حکمت عملی ہے، ایک جنگی اسٹریٹجی ہے، جو کہ ہم خداوند کی مرضی سے اور خداوند کی گائیڈنس سے ہم اس کو جیت سکتے ہیں۔ اور خداوند نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے خداوند نے ہمیں گائیڈ کیا ہوا ہے کلام میں، ہمیں پتہ ہے کہ دشمن جب اٹیک کرے تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو شہر کو آگے لکھتا ہے کہ شہر کو لے لو تو اسے آگ لگا دینا، خداوند کے کہنے کے موافق کام کرنا، دیکھو میں نے تم کو حکم کر دیا۔ اور یشوع نے ان کو روانہ کیا اور کمین گاہ میں گئے، اور بیتل اور ائی کے درمیان ائی کے مغرب کی طرف جا بیٹھے، لیکن یشوع اس رات لوگوں کے بیچ ٹکا رہا۔ تو اس دفعہ اس نے ان کو تاکید کیا ہے کہ خدا کے جو میں نے حکم دیا ہے، جو خدا کی گائیڈنس کے مطابق میں نے حکم دیا ہے، اس پر قائم رہنا اور اپنی مرضی نہ کرنا، اور پھر تمہیں کیا ہوگا، خوب کامیابی حاصل ہوگی۔ اور یشوع نے صبح سویرے اٹھ کر لوگوں کی موجودات لی، اور وہ بنی اسرائیل کے بزرگوں کو ساتھ لے کر لوگوں کے آگے آگے ائی کی طرف چلا، اور جب جنگی مرد جو اس کے ساتھ تھے چلے اور نزدیک پہنچ کر شہر کے سامنے آئے اور ائی کے شمال میں ڈیرے ڈالے، اور یشوع اور ائی کے بیچ ایک وادی تھی، تب اس کے کوئی 5,000 مردوں کو لے کر بیتیل اور ائی کے درمیان شہر کے مغرب کی طرف ان کو کمی گاہ میں بٹھایا۔ سو انہوں نے لوگوں کو یعنی ساری فوج کو جو شہر کے شمال میں تھی اور ان کو جو شہر کے مغرب کی طرف گھات میں تھے ٹھکانے پر کر دیا، اور یشوع اسی رات اس وادی میں گیا۔ اور ائی کے بادشاہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے جلدی کی اور سویرے اٹھے، اور شہر کے آدمی یعنی وہ اور اس کے سب لوگ نکل کر معین وقت پر لڑائی کے لیے بنی اسرائیل کے مقابل میدان کے سامنے آئے، اور اسے خبر نہ تھی کہ شہر کے پیچھے اس کی گھات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تب یشوع اور بنی اسرائیل نے ایسا دکھایا گویا انہوں نے ان سے شکست کھائی اور بیابان کے راستہ ہو کر بھاگے، اور جتنے لوگ شہر میں تھے وہ ان کے پیچھا کرنے کے لیے بلائے گئے، اور انہوں نے یشوع کا پیچھا کیا اور شہر سے دور نکلے چلے گئے، اور ائی اور بیتیل
میں کوئی مرد باقی نہ رہا جو اسرائیلیوں کے پیچھے نہ گیا ہو، اور انہوں نے شہر کو کھلا چھوڑ کر اسرائیلیوں کا پیچھا کیا۔ تو ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم فتح حاصل کرتے ہیں، خداوند کے کہے کے مطابق جب ہم چلتے ہیں تو ہمیں فتح ملتی ہے، تو دشمن جو ہے اس سے غلطیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب انہوں نے یہ جو دشمن ہے اس سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں کہ اس نے اپنے شہر کو کھلا چھوڑ دیا، شہر کو کھلا چھوڑ دیا، اور سارے جنگی مرد جو ہیں ان کو لے کر ایک گروپ کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا، جبکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے پیچھے ایک اور بہت بڑا گروپ ہے جو اس کے شہر پر حملہ کر دے گا۔ تو میرے عزیزوں، بہن بھائیوں، مائی بردرز اینڈ سسٹرز، یہ جو زندگی ہے یہ ایک جنگ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ دشمن جو ہے وہ ہمارا بڑا ریئل ہے، جو ہمارا دشمن ہے وہ ایک کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، ایک ریئل جنگ ہے اور حقیقی جنگ ہے جو کہ ہم روز بروز ہماری زندگیوں میں لگی رہتی ہے اور جس کا ہم سامنا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں ہر جنگ جو ہے، ہم نئے عہد نامے کے جو بلیورز ہیں، ہر جنگ ہم اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر جیت سکتے ہیں جب ہم جنگ کو آلٹر کے اوپر لے آتے ہیں۔ جب ہم ایک مشکل میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو اٹھا کر خداوند کے مذبح کے پاس اوپر لے آتے ہیں، خداوند کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ تو خداوند جو ہے وہ ہمارا فتح مند خدا ہے، وہ ہمیں اسٹریٹجی دے گا، ہمیں عقل اور فہم اور حکمت بھی دے گا، اور اسٹریٹجی دے گا کہ کیسے اس جنگ کو جیتا جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر جنگ جو ہے اپنے گھٹنوں کے بل ہو کر جیت سکتے ہیں۔ جب ہم مشکل میں گزرتے ہیں تو جب ہم جو جیسے ایک جسمانی کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، کوئی علت ہے، کوئی درد ہے، تو کئی دفعہ جو ایک عام ایک بہت مطلب واضح بات یہ ہے کہ ہم بے دل ہو جاتے ہیں، برداشت ناقابل، کئی دفعہ تو ہماری جسمانی کمزوری یا درد یا ہماری جو تکلیف ہے اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ لیکن ایمانداروں کا لکھا ہے کہ سب باتوں میں کیا کرو، خداوند کا شکر کرو، اور تمہاری جو مناجاتیں ہیں وہ شکر گزاری کے ساتھ خداوند کے حضور پیش کی جائیں، اور مسیح یسوع میں خداوند کی تمہاری بابت یہی مرضی ہے۔ تو خداوند جو ہے وہ یہ ایک ایمان کا ایک لیول ہے کہ ہم مشکلات میں کیا کریں، ہم تکلیفوں میں کیا کریں، خداوند کے لیے ہم کریں، خداوند کی تعریف کریں اور اس کی حمد و ثنا کے گیت گائیں۔ تو ہم کوئی ایسی جنگ جو ہے وہ نہیں ہے جو ہمارے آگے ٹھہر سکے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ سب نے کوئی مطلب یعنی اس دنیا میں ہمیشہ ہم نے کوئی زندہ رہنا ہے، یہ اس طرح مطلب اگر فتح جنگ جو ہوتی ہے، فتح حاصل کرنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ساری کبھی ہمیں موت نہیں آئے گی، یا کبھی ہمیں تکلیف نہیں آئے گی، یا کبھی ہم ڈسکریج نہیں ہوں گے، کبھی ہم دل برداشتہ نہیں ہوں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایماندار کی زندگی میں جو ہے تکلیفیں، مشکلات اور جو رکاوٹیں ہیں، یہ ایک ہمارا روحانیت کی طرف جو ایک سفر ہے، اور ہمارا نئے یروشلم کی طرف جو سفر ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ اس کو آپ کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی اب مسیح کا نام لینا شروع ہو گیا ہوں تو مجھ پر کوئی مطلب میں کوئی بیماریوں اور تکلیفوں سے آزاد ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم دنیا میں دکھ اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو کہ میں دنیا پر کیا ہوں، میں غالب آیا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح غالب ہے، تو اس لیے ہمیں تسلی رکھنی چاہیے، ہمیں خداوند پر ان مشکلات میں سے بھی بھروسہ کرنا چاہیے، خداوند پر توکل کرنا چاہیے۔ اور خداوند پر جو توکل ہوتا ہے جب ہم کرتے ہیں تو ڈپریشن، فیئر، ہو سکتا ہے حالات اس وقت ویسے ہی ہوں، یعنی کہ کچھ بھی بدلا نہ ہو، لیکن ہمارے اندر ایک دلیری آ جائے۔ فار ایگزامپل مطلب ایک
जो दाऊद बादशाह कहता है, ज़बूर नवीस कहता है कि मैं, ऐ मेरी जान तू अंदर ही अंदर क्यों कुड़ी जाती है, हाँ? खुदावंद पर भरोसा रख, खुदावंद पर तवक्कल कर। तो हम कई दफा हम अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर जैसे हमारी मुश्किलात हमें खाती चली जाती हैं। तो जब ये वाली सिचुएशन जो होती है, ये जो है ये अबलीस की फतह है, ये शैतान की फतह है हमारी जिंदगी में। लेकिन हम अपनी तकलीफों में भी अगर, जैसे कि पौलुस और सैलास जो थे वो कैद में थे, उनको बेड़ियां लगी हुई थी, तो उन्होंने गीत, शुक्रगुजारी के गीत गाने शुरू कर दिए। तो क्या लिखा है कि वो फिर उनकी बेड़ियां टूट गई, तो जो कैद खाना जो था उसके दरवाजे खुल गए। तो जो भी हमारी रूहानी जंग है, मैं नहीं जानता कि कौन किस मुश्किल में से गुजर है, लेकिन हम्द करना, तारीफ करना, खुदाउन के लिए गाना रास्तबाजों को ज़ेबा है। खुदाउन की हमद सना करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। यानी कि हमारे जो रास्तबाज हैं, जो ईमानदार हैं, उनको एक मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब हम हमद तारीफ और शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर से डर और खौफ और हमारे बहुत सारी जो ज़्यादा जो हमें डाउन करती हैं चीज़ें, जो हम पर एक बोझ बन जाती हैं। शायद प्रॉब्लम इतनी बड़ी ना हो, लेकिन जब जो हमारा माइंड कंट्रोल होता है, वो जो है वो हमें शिकस्त से, या हम वो जंग हारने का बायस बनता है। तो इसलिए खुदावंद हमें चाहता है कि हम उठ खड़े हों, दिलेर हों और दुश्मन की फौजों को पसपा करें, और एक स्ट्रैटेजी के मुताबिक, एक जो जैसे खुदावंद ने एक स्ट्रैटेजी और एक तरीका खुदा ने उनको बताया कि ये जो जंग है, इस दफा तुम जिस जंग में से गुजर रहे हो, जिस जंग का तुम्हें सामना है, इसको जीतने का एक फार्मूला डिफरेंट है। ये फार्मूला जब यरू की जंग जो जीती थी उससे मुख्तलिफ है। तो खुदावंद के पास वैरायटी है हमारी जिंदगियों में काम करने की, हमारी मुश्किलात में से हमको निकालने की। खुदावंद के पास मुख्तलिफ तरीके हैं। तो वो कैसे करेगा, क्यों करेगा और कब करेगा, ये खुदा को पता है। इसलिए जिस चीज का हमें पता नहीं है, वो चीजें हम खुदावंद के ऊपर छोड़ दें, ताकि वो वक्त पर हमें क्या करे, सरफराज करे। वही तुझे वक्त पर सरफराज करेगा। तो 18वीं आयत कहाँ तक मैंने पढ़ ली? अच्छा, तब 18वीं आयत में लिखा है, तब खुदाम ने यशवा से कहा कि जो बर्छा तेरे हाथ में है उसे आई की तरफ बढ़ा दे, क्योंकि मैं उसे तेरे कब्जा में कर दूंगा। और यशवा ने उस बर्छे को जो उसके हाथ में था शहर की तरफ बढ़ा दिया। तब उसके हाथ बढ़ाते ही जो गात में थे अपनी जगह से निकले और दौड़कर शहर में दाखिल हुए और उसे सर कर लिया और जल्द शहर में आग लगा दी। और जब आई के लोगों ने पीछे मुड़कर नजर की, तो देखा कि शहर का धुआं आसमान की तरफ उठ रहा है, और उनका बस न चला कि वो इधर या उधर भागे। और जो लोग बियाबान की तरफ भागे थे, वो पीछा करने वालों पर उल्ट पड़े। और जब यशवा और सब इसराइलियों ने देखा कि गाद के लोगों ने शहर ले लिया और शहर का धुआं उठ रहा है, और उन्होंने पलट कर आई के लोगों का कत्ल किया, और वो दूसरे भी उसके मुकाबला को शहर से निकले। सो वो सब के सब इसराइलियों के बीच में जो कुछ सब के सब इसराइल के बीच में, और जो कुछ तू इधर और कुछ उधर, तो इधर और उधर कुछ इधर थे, पड़ गए, और उन्होंने उनको मारा, यहाँ तक कि किसी को बाकी ना छोड़ा और ना भागने दिया। और वो आई के बादशाह को जिंदा गिरफ्तार करके यशवा के पास लाए। तो इधर हम देखते हैं कि यशवा के हाथ में क्या है, एक नेजा है, या एक बर्छा है। इसको मैं शायद आपको कुछ दिखा सकूं।
اچھا میں اپنی ذرا وہ شیئر کرتا ہوں اسکرین، اگر کسی کو نظر آئے تو بتا سکتے۔ یہ اس طرح کا یہ کچھ برچہ اس نے پکڑا ہوا تھا جس کو نیزا کہتے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا کہ یسوع نے کہا کہ اپنا برچہ تیرے ہاتھ میں، اسے ایک کی طرف بڑھا دے۔ تو جو ایک کی طرف اس کو بڑھانے کا ایک عمل ہے، یہ ایک فتح کی نشانی ہے، اور خداوند نے ان کو اس پر کیا کیا، فتح دی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ ایک کی طرف بڑھایا تو برچہ جو ہے وہ بڑھایا، تو وہ کیا ہوا کہ جو پیچھے لوگ کھڑے تھے انہوں نے گھات میں جو لگے ہوئے تھے انہوں نے شہر پر حملہ کر دیا، اور انہوں نے شہر کو جلا دیا۔ اور کیا ہوا، یہ دیکھیں، یہ شاید یہ زیادہ کیا، یہ دیکھیں۔ تو یشوع نے کیا کیا، اپنے ہاتھ کھڑے کیے اور اپنا جو برچہ جو ہے وہ ایک کی طرف بڑھا دیا ایسے کر کے، اور وہ شہر جو تھا وہ فتح کر لیا گیا۔ تو اس لیے کئی دفعہ ہمیں جو ہے ہاتھ اپنے دشمن کی طرف بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اس کو کہنے کی ضرورت ہے کہ یسوع کے نام سے اس پرابلم کو، یسوع کے نام سے، ہم یسوع کے نام سے دور ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ جو پرابلم جو ہوتی ہے اس کے ساتھ بات کرے، اور اس کا نام لے کر جھڑکے، تاکہ وہ، جیسے یشوع نے کیا کیا کہ دشمن کی طرف اس نے اپنا ہاتھ کیا، اپنا نیزا اس نے، اپنا ہتھیار جو ہے وہ دشمن کی طرف اس نے کھڑا کر دیا۔ اور کیا کرتے اس کے بعد ہم دیکھتے یہاں تک کہ ہم یشوع نے بھی جب موسیٰ کی زندگی میں بھی دیکھتے کہ اس نے جب اپنا آسا لہرایا، اور اس نے کیا کیا تھا کہ جو پانی جو تھا وہ دو ٹکڑے ہو گیا، پانی کے بیچ میں سے راستہ بن گیا۔ اور اس طرح ہم خداوند کے کلام میں سے، ایک منٹ اور میں اگر بتا سکتا ہوں، ہاں، تو ایسا ہوا کہ وہ شہر جو تھا وہ انہوں نے حاصل کر لیا، اور اس پر انہوں نے فتح کی حاصل کی، اور اس طرح، اور ساتھ جو ان کا بادشاہ جو تھا اس کو وہ زندہ پکڑ کر یشوع کے پاس لے آئے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع نے اس کو کس طرح بادشاہ کو قتل کیا۔ اور جب اسرائیلی آئی کے سب باشندوں کو درمیان میدان میں، اس بیابان کے درمیان جہاں انہوں نے ان کا پیچھا کیا تھا، قتل کر چکے، اور وہ سب تلوار سے مارے گئے، یہاں تک کہ بالکل فنا ہو گئے، تو سب اسرائیلی ای کو پھرے اور اسے تہ تہ کر دیا۔ چنانچہ وہ جو اس دن مارے گئے مرد اور عورت ملا کر 12,000 یعنی ای کے سب لوگ تھے، کیونکہ یشوع نے اپنا ہاتھ جس سے وہ برچے کو بڑھائے ہوئے تھا نہیں نیچا نہیں بڑھائے ہوئے تھا نہیں کھینچا، جب تک کہ اس نے ای کے سب رہنے والوں کو بالکل ہلاک نہ کر دیا۔ تو ہاں، آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ دشمن کی فوجوں کی طرف کیا ہونا چاہیے، بڑے رہنے چاہیے، جب تک کہ ہم مکمل فتح حاصل نہ کر لیں۔ اور جب یعنی اس لیے جو ہاتھ جو بڑھانے کے اور بھی بائبل میں بہت سارے مطلب ہیں۔ جب ہم ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھاتے ہیں تو خداوند کی شکر گزاری کا ایک ایلیمنٹ ہے، اور خداوند کی ہم جب ہم دشمن کی طرف بڑھاتے ہیں تو ہم اس کو للکارتے ہیں، دشمن کو کیا کرتے ہیں، للکارتے ہیں۔ تو کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا جو واریئرز ہیں، پریئر واریئر جن کو کہا جاتا ہے، جو جنگ لڑتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہیں، آواز کو تو کرتے ہی ہیں، تو دے ریئلی فائٹ ہے، جیسے مطلب واقعی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساری جو چیزیں ہیں دشمن کی طرف اپنا نیزہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو للکارنا اور اس پر فتح کا شادیانہ بجانا، اور دشمن کو للکارنا اور اس کو چکنا کر دینا، اس کو کہنا بھی اب تیار ہو جا، اس پر ہم حملہ کرنے لگے۔ تو یہ ہے سارا خدا ان کا شکر ہے کہ وہ یعنی ہماری جنگیں لڑتا ہے، ہمیں اسٹریٹجی دیتا ہے، ہمیں پلان دیتا ہے کہ کس طرح ہم دشمن پر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔
اور اس طرح ہم دیکھتے کہ اسرائیلیوں نے خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے یشوع کو دیا تھا اپنے لیے فقط شہر کے چوپایوں اور مال غنیمت کو لوٹ میں لیا. بس یشوع نے ای کو جلا کر ہمیشہ کے لیے اسے ایک ڈھیر اور ویرانہ بنا دیا جو آج کے دن تک ہے. اور اس نے ای کے بادشاہ کو شام تک درخت پر ٹانگ کر رکھا اور جو ہی سورج ڈوبنے لگا انہوں نے یشوع کے حکم سے اس کی لاش کو درخت سے اتار کر شہر کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور اس پر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج تک ہے. تو یشوع نے کیا کیا کہ اس کے بادشاہ کو جو وہ درخت پر ٹانگ دیا اور اس کے بعد انہوں نے جب شام تک وہ ادھر لٹکا رہا اور اس کے بعد انہوں نے اس کی لاش کے اوپر پتھروں کا ڈھیر لگا دیا جو کہ آج تک یہاں وہاں پہ موجود ہے. لیکن ادھر ایک اور بات سیکھنے والی ہے کہ یشوع نے خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے یشوع کو دیا تھا اپنے لیے فقط شہر کے چوپایوں اور مال غنیمت کو لوٹ میں لیا. جو آپ اگر پیچھے تھوڑا سا جائیں تو جہاں پہ اسرائیلیوں نے یریکو کو فتح کیا تھا تو خدا نے ان کو منع کیا تھا کہ لوٹ کا مال وہاں سے نہ لینا, مال غنیمت نہیں لینا. یہ پہلی ایک جنگ تھی اور پہلا شہر تھا جس پر حملہ کرنا تھا اور جس کو قبضہ کرنا تھا جو یرو تھا. تو خدا نے وہاں سے کوئی چیز لینے سے ان کو منع کیا, ان کو کہا تھا کہ یہاں سے کوئی چیز نہ لینا. تو جیسے کہ پہلا پھل جو ہوتا ہے وہ خدا کا ہوتا ہے, بائبل میں لکھا ہوا نا. تو اس میں خدا نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو کینان کی زمین جو ہے, یہ وعدے کی جو سرزمین ہے, یہ ساری تمہاری ہے, اس پر تم نے قبضہ کرنا ہے. لیکن جب پہلی جنگ جو ہے یا پہلا شہر جو ہے اس میں سے جو لوٹ کا مال ہوگا اس کو میرے لیے, اس کو نہیں چھیڑنا, اس کو ہاتھ نہیں لگانا. تو لیکن جب ای میں آئے ہیں تو خدا نے انہیں کہا کہ تم کیا کرنا, لوٹ کا مال لے لینا. تو ہم جب جنگ جیتتے ہیں تو ہم ایک درجہ اور آگے بڑھتے ہیں اور خدا ہمیں برکت دیتا ہے. اور ان کو کیا ہوا کہ لوٹ کا مال ان کو وہاں سے مل گیا. خدا نے کہا کہ یہ سب اب تمہارا ہے. تو خدا جو ہے وہ جو چیزیں ہمارے دشمنوں سے منسوب ہوتی ہیں وہ, یا ہماری دشمنوں کی دولت جو ہے وہ خدا نے, شریروں کی جو دولت ہے وہ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے رکھ چھوڑی ہے. تو خدا ہمیں یعنی روز بروز یعنی اسٹریٹجی اور اس طریقے سے خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم ابلیس کے کاموں پر اور اس کی چالوں کو سمجھ سکیں اور اس پر قبضہ کر سکیں. تو آج میرے خیال ہے میں اتنا ہی پڑھوں گا کیونکہ میرے خیال ہے نیکسٹ جو ہے اس کو ہم 30ویں آیت سے کل نیکسٹ ٹائم ہم پڑھیں گے. تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. اور اپنا شیئر کرنا بند کرتا ہوں. تو کسی کا کوئی سوال ہے, کوئی بات کرنی ہے تو ابھی مائک کھول کے کر سکتے. نہیں مامو. چلے پھر ٹھیک ہے, پھر لاسٹ پریئر کریں. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آمین.